بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت بی بی فاطمہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، حضرت علی کی بیوی اور حضرت حسن حسین کی والدہ ہیں۔ آپ کی شادی چھوٹی عمر میں ہی ہو گئی تھی، مگر اس چھوٹی عمر میں جو مثال آپ نے پیش کی وہ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک مثالی رائے ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت فاطمہ کی چادر کا ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں قبیلہ بنو سلیم سے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے پورے قبیلے میں سے صرف میں ہی ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بتا تیری کیا حالت ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، جیسی میری حالت آپ کو نظر آ رہی ہے ویسی ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا، ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت غریب ہوں، اگر ہو سکے تو آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہو گئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 صحابہ موجود تھے۔ آپ نے کھڑے ہو کر ان صحابہ سے فرمایا، کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو میرے غلام کو سواری دے سکے؟ اتنا سننا ہی تھا، ایک صحابہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، سواری میری باہر کھڑی ہے جو میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، کوئی ایسا ہے جو اسے کپڑا پہنا سکے؟ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، اسے کپڑے میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھوک بہت تیز لگی ہے، اگر ہو سکے تو میرے کھانے کا انتظام کرا دیجیے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی فرمانے لگے، جو کوئی اسے روٹی کھلائے گا، آج اللہ کا رسول اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ نہایت ہی سستا سودا تھا۔ 350 صحابہ موجود تھے، مگر کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، کوئی ہے جو اسے 2 روٹی کھلائے؟ لیکن کوئی کھڑا نہ ہوا۔ لیکن جب پھر تیسری دفعہ اللہ کے پیارے نبی نے وہی الفاظ دہرائے تو حضرت سلمان فارسی بھیگی آنکھوں سے کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی، یہاں پر 350 لوگ جمع ہیں جو آپ کے کہنے پر اپنی جان تک لوٹانے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کہہ دیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر روٹی نہ دے سکیں؟ یا رسول اللہ، یہاں پر جو لوگ بھی بیٹھے ہیں ان کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے تو کسی کے گھر میں 4 دن کا۔ ان سب کے گھروں میں ایک بھی روٹی نہیں ہے جو اس شخص کو لا کر دے سکیں۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے سلمان، تو کیا یہ میرا مہمان میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ تو اس پر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے سلمان، اس کی روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ اس کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ پھر حضرت سلمان فارسی نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اس کو وہاں لے گئے جہاں سے آج تک کوئی بھوکا نہیں گیا، اور جس کے دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ادب سے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کا گھر تھا۔ حضرت سلمان دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ میں ہوں۔ بی بی فاطمہ کہنے لگی، چچا جان، کہو کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ایک مہمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے جو بھوکا ہے، اور مدینہ میں کسی کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ اگر یہ یہاں سے خالی ہاتھ گیا تو لوگ کہیں گے کہ نبی کے شہر میں اسے کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، بس یہی سوچ کر میں اسے آپ کے سامنے لایا ہوں۔ بیٹی،
آج اس مہمان کے سامنے اس چچا کی زبان کی لاج رکھ لینا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگی، چچا جان ذرا اپنے کان قریب کریں۔ حضرت سلمان فارسی نے چوکھٹ کے قریب اپنے کان کیے تو حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ جس کو لے کر آئے ہو اس کو کسی بہانے سے واپس لے جاؤ۔ 4 دن ہو گئے، میرے شہزادوں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ آج میرے گھر میں بھی کوئی چیز نہیں ہے جو میں اسے لا کر دے سکوں۔ حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اپنی گردن جھکا لی اور پھر کہنے لگے، بیٹی اس کو میں آپ کے دروازے پر بڑی حسرت سے لایا ہوں، میری لاج رکھ لو۔ بی بی فاطمہ نے کہا، اس مہمان کو ذرا اپنے سے دور کر دو۔ حضرت سلمان فارسی نے مہمان کو تھوڑا دور کر دیا، پھر بی بی فاطمہ نے اپنی چادر اتاری اور پردے کی آڑ سے حضرت سلمان فارسی کو دے دی اور فرمایا کہ اے چچا جان، اس کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سامون یہودی کا گھر ہے، اس کے پاس اس چادر کو لے جاؤ۔ اتنا سننا تھا کہ پھر آپ اس چادر کو دیکھنے لگے تو فاطمہ نے فرمایا، چچا جان یہ عام چادر نہیں ہے، اس میں بے شک 70 پیبند لگے ہیں، لیکن وہ چادر رخصتی کے وقت میرے بابا جان نے میرے سر پر رکھی تھی اور کہا تھا کہ بیٹی فاطمہ آج یہ پیبند والی چادر لے لو، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری والی چادر عطا کرواؤں گا۔ چچا جان جاؤ اس چادر کو لے جاؤ، اور ہاں اس کی خبر میرے بابا جان کو نہ ہو۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سامون یہودی کے گھر پہنچے اور فرمانے لگے کہ اے سامون، آج ایک بہت بڑا سودا لے کر آیا ہوں، اس سودے کو تم سستا مت سمجھنا۔ آج تک تم نے پیسوں کے بدلے اناج دیا ہوگا، جوں کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں اتنی برکت والی چادر لایا ہوں کہ آج میں نبی کی شہزادی کے سر کی چادر لایا ہوں، اسے لے لو اور اس کے بدلے میں اناج دے دو، جس سے اس کے گھر آئے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ جیسے ہی سامون یہودی نے یہ سنا، اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس نے حضرت سلمان فارسی سے پوچھا، اتنا تو بتا دو کہ یہ چادر بیچنے کی وجہ کیا ہے؟ تو سلمان فارسی نے کہا کہ فاطمہ کے گھر ایک بھوکا مہمان آیا ہے، تو بی بی فاطمہ نے اسے بھوکا بیچنے کی بجائے اپنی چادر بیچ کر اس کو روٹی کھلانا مناسب سمجھا۔ اتنا سننا تھا کہ یہودی سامون کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے چادر کو اٹھایا، اپنے ماتھے پر لگایا اور کہنے لگا، اے سلمان ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد یہودی اندر گیا اور اپنی ایک کتاب لایا اور اس میں سے پنے پلٹنے لگا۔ پھر یہودی کہنے لگا کہ اے سلمان، آپ کا خدا بھی سچا ہے اور آپ کا رسول بھی سچا ہے اور رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ سامون تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس پر یہودی سامون نے کہا کہ اے سلمان دیکھو، یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی ہیں جو کہ آخری پیغمبر ہوگا۔ اس کی ایک بیٹی ہوگی، وہ اتنی سخی ہوگی کہ ایک بار اس کے دروازے پر ایک غلام مہمان کو لے کر آئے گا، اس وقت اس کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ ہوگا، پھر وہ اپنی چادر اتار کر دے گی تاکہ وہ مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ پھر یہودی کہنے لگا کہ اے سلمان، تمہیں جتنا اناج چاہیے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ اور جا کر فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ پھر سلمان فارسی اناج لے کر بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ یہودی بھی حضرت سلمان فارسی کے پیچھے آنے لگا۔ جب حضرت سلمان فارسی نے دیکھا کہ سامون اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے تو حضرت سلمان فارسی نے پوچھا کہ اے سامون، تم پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو یہودی سامون نے کہا کہ اے سلمان، تم اناج تو لے آئے ہو، مجھے کیوں چھوڑ آئے ہو؟ تم یہ آٹا فاطمہ کے دامن میں جا کے ڈال دو اور مجھے مدینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔